وزن 63 کلو گرام، قد 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن دی گریٹ محمد علی کے برابر۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا۔ وہ مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے صرف 4 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد دنیا کی ہر فلم انڈسٹری کا ہر ایکشن ہیرو اس جیسا بننے کی خواہش لے کر سیٹ پر آیا۔ آج کے بڑے بڑے ایکشن ہیروز اس کی فلموں میں ایکسٹرا آیا کرتے تھے۔ وہ صرف 32 سال جیا اور بھرپور جوانی میں اپنے سارے خواب پورے کر کے اچانک مر گیا۔ آخر اس 5.5 فٹ کے انسان میں ایسا کیا تھا کہ چند برس کے کیریئر میں وہ زمانے پر ایسی دھاک بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو بروس لی کو نہ جانتا ہو۔ میں ہوں دانیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں economy.pk۔ بروس لی کو عظمت یوں ہی نہیں ملی تھی۔ صرف ان 2 باتوں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی جان توڑ محنت کرتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ پریکٹس کے دوران مارشل آرٹس کا عام پنچنگ بیگ استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا پنچنگ بیگ ہیوی ویٹ باکسرز کے بیگ سے بھی ہیوی ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ باکسنگ چیمپئن محمد علی سے وزن میں بھلے آدھا تھا، لیکن اس کے گھوسے میں طاقت محمد علی کے پنچ کے برابر ہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک ہاتھ کے 1 انگوٹھے اور 1 انگلی کا استعمال کرتے ہوئے پش اپس لگایا کرتا تھا۔ وہ مارشل آرٹس ماسٹر تھا، ہانگ کانگ کا اسٹریٹ فائٹر تھا، لیکن اس نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ وہ ہالی ووڈ کا سپر ہٹ فنکار بنے گا، اور ایسا فنکار جس کا معاوضہ سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اس کی تمنا تھی اور یہ خواہش اسے ورثے میں ملی تھی۔ کہتے ہیں بچے والدین کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ انہیں دیکھ کر اپنی عادتیں بناتے ہیں اور شوق پالتے ہیں۔ تو بروس لی کے والد ایک اداکار تھے جو امریکی شہر سین فرانسسکو اداکاری کا خواب پورا کرنے کے لیے ہی گئے تھے، لیکن ساری تگ و دو کے باوجود وہ ایک اوسط درجے کے سٹیج ایکٹر سے زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ 1940 میں بروس لی کی پیدائش سے صرف 3 ماہ بعد وہ سین فرانسسکو کا چائنا ٹاؤن چھوڑ کر ہانگ کانگ واپس آ گئے، لیکن ہانگ کانگ میں بھی اس کا باپ کوئی نام پیدا نہیں کر سکا۔ مگر ہاں، باپ کا یہ شوق جلد ہی بروس لی کے دل و دماغ میں سرایت کر گیا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ سیٹ پر چلا جاتا۔ اس جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 6 سال کی عمر میں بروس لی نے ایک فلم میں اداکاری بھی کر لی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور 18 سال کی عمر تک وہ تقریباً 20 چائنیز فلموں میں اپنے جوہر دکھا چکا تھا۔ وہ صرف اداکاری ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ڈانس کرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے ہانگ کانگ کے مشہور ڈانس کمپٹیشن ہانگ کانگ چاچا چیمپئن میں حصہ لیا اور چیمپئن بھی بنا۔ بروس لی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سمیٹتا رہا، لیکن اس کا باپ مطمئن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا ہانگ کانگ آج کے ہانگ کانگ کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم ابھی کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوئی تھی، جس کی تباہ کاریوں نے شہر کا برکس نکال دیا تھا۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے چور بازاری اور دنگا فساد معمول کی بات تھی۔ گلیوں میں گنڈوں اور بدماشوں کے گینگز گھومتے اور ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے رہتے تھے۔ شاید اسی لیے مارشل آرٹس وہاں ایک مقبول ترین کھیل، شوق، اسے فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بروس لی بھی اسی سماج کا حصہ تھا۔ اس کی بھی آئے روز سر پٹول ہوتی رہتی۔ اسی لیے اس کے والد نے بروس لی کو مارشل آرٹس سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے ایک ماسٹر کے پاس بھیجا جس کا نام تھا اپ مین۔ یہ مارشل آرٹس کی تکنیک ونگ چن کا ماہر تھا۔ بروس لی نے مارشل آرٹس کے اولین داؤ پیچ اور باریکیاں اسی سے سیکھی تھی۔ اپ مین کے علاوہ
وانگ شینگ لنگ بھی بروس لی کا استاد تھا۔ ٹریننگ کے ساتھ اب بروس لی کی مہارت بڑھ رہی تھی اور ساتھ میں جھگڑوں کی تعداد بھی۔ کئی بار معاملہ پولیس تک پہنچا۔ ایک بار تو پولیس نے بروس لی کے باپ کو آخری وارننگ دی کہ اب اگر دوبارہ بروس لی کی لڑائی ہوئی تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ بروس لی کے والدین اس موقع پر واقعی پریشان ہو گئے۔ ان کے خیال میں وہ اپنے بیٹے کو مارشل آرٹس لڑائی کے لیے نہیں، کھیل اور بچاؤ کے لیے سکھا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ بروس لی کو دنگے فساد کے ماحول سے دور بھیج دینا چاہیے۔ سو انہوں نے بروس لی کو امریکہ میں اپنے ایک عزیز کے پاس سیٹل بھیج دیا، جہاں اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ بروس لی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور شام کو اسی ہوٹل میں کام کرتا۔ وہ امریکہ میں فلسفے اور آرٹ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے کلاس فیلوز اس کی تعلیمی قابلیت سے زیادہ اس کے مارشل آرٹ سے متاثر ہوتے۔ چائنیز کنگ فو ویسے بھی دنیا بھر میں مقبول تھا، تو بہت سے امریکی بروس لی سے کنگ فو سیکھنے کی فرمائش کرنے لگے۔ بروس لی اب اتنا سمجھدار ہو چکا تھا کہ اس نے اس آفر کو بزنس میں بدل دیا۔ اس نے تعلیمی اداروں میں کنگ فو سکھانا شروع کر دیا، اور ایک ایسے ہی ادارے میں اسے ایک لڑکی ملی۔ یہ لڑکی تھی لنڈا ایمرے۔ لنڈا کو بروس لی اور بروس لی کو لنڈا اتنے پسند آئے کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن راستے میں ظالم سماج حائل ہو گیا۔ وہ یوں کہ لنڈا امریکی تھی اور بروس لی چائنیز۔ چینی والدین امریکہ میں اور امریکی خاندان چینیوں میں رشتہ جوڑنا ناپسند کرتے تھے، لیکن محبت رسم رواج کہاں دیکھتی ہے۔ بروس لی اور لنڈا نے چھپ کر کورٹ میرج کر لی، سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اصل میں کچھ ہی دن بعد سب کو پتہ چل چکا تھا۔ وہ یوں کہ قانون کے مطابق جب بھی کوئی کورٹ سے میرج سرٹیفکیٹ لیتا ہے تو عدالت اسے سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے ایک دن یہ خبر اخبار میں بھی چھپواتی ہے۔ یہ بات ان دونوں کو نہیں معلوم تھی، اس لیے جب انہوں نے میرج سرٹیفکیٹ لیا تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان کی خفیہ شادی کی خبر اخباروں میں اشتہار کی صورت میں چھپ چکی تھی اور سارا جہاں پڑھ چکا تھا۔ جیسے یہ خبر سب تک پہنچی ویسے ہی لنڈا کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ سخت ناراض ہوئے، لیکن اب اس رشتے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن بروس لی کے گھر والے زیادہ ناراض تھے، سو وہ چند مہینوں بعد مانے، لیکن اب گھر والوں سے کہیں زیادہ اس کے ہم وطن اس سے ناراض ہو گئے۔ مگر ان کی ناراضگی کی وجہ اس کی شادی نہیں تھی، بلکہ کنگ فو کی تربیت تھی۔ ہوا یہ کہ بروس لی نے کیلیفورنیا کے شہر اوکلینڈ میں بھی کنگ فو کی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہاں بہت سے چائنیز رہتے تھے اور وہ اس بات کو بہت برا خیال کرتے تھے کہ ایک چائنیز آرٹ یعنی کنگ فو چینیوں کے علاوہ کسی دوسری قوم کو سکھایا جائے، کیونکہ یہ بہت خفیہ ٹیکنیک تھی اور اس کی حفاظت چائنیز کافی صدیوں سے کر رہے تھے۔ انہوں نے بروس لی کو یہ آرٹ سکھانے سے روکنا چاہا، لیکن بروس لی نہیں مانا، جس کے جواب میں اسے چینی روایت کے مطابق چیلنج کر دیا گیا۔ اعتراض کرنے والوں نے بروس لی کو چیلنج دیا کہ تم ہمارے سب سے بڑے کنگ فو ماسٹر ونگ جیک مین سے مقابلہ کرو۔ اگر تم جیت گئے تو بھلے کنگ فو سکھاتے پھرنا، لیکن اگر ہار گئے تو سب استادی شاگردی بند۔ بروس لی کے لیے تو یہ کھیل تھا، وہ لمحوں میں مان گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ بروس لی نے 3 منٹ میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا۔ وہ جیت تو گیا تھا، لیکن اس فتح پر وہ خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ مایوس تھا، پریشان سا تھا۔ اس کے سٹینڈرڈز بہت ہائی تھے۔ وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اسے یہ مقابلہ چند سیکنڈز میں جیت جانا چاہیے تھا۔ 180 سیکنڈ تک مقابلہ چلنا اس کی نظر میں کمزوری تھی۔ اپنے خیال کو اس نے عمل کے قالب میں ڈھالا۔ اس نے جیت سے وہ سبق سیکھا جو عام طور پر لوگ ہار سے بھی نہیں سیکھتے۔ اس نے خود کو پرفیکٹ کرنے کے لیے مزید محنت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ 2000 مکے، 1000 ککس، 8 کلومیٹر کی دوڑ اور 24 کلومیٹر کی سائیکلنگ اس کی ڈیلی روٹین تھی۔
اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے وہ ہر وقت جسمانی مشقت میں لگا رہتا، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنی بیوی کو بھی کوئی چیز تھما کر کھڑا کر دیتا تھا کہ ذرا یہی رکو، مجھے ایک خاص اینگل سے ایک خاص داؤ آزمانا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا حیرت انگیز نہیں تھا جتنا حیرت انگیز اس کا 1 انچ پنچ تھا۔ یہ 1 انچ پنچ کیا تھا؟ امریکہ میں لانگ بیچ کراٹے ٹورنامنٹ ہوتا تھا۔ 1964 میں بروس لی نے پہلی بار وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہاں جس چیز سے لوگ دنگ رہ گئے وہ اس کی 2 ناقابل یقین مہارتیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ 2 انگلیوں سے پش اپس لگاتا تھا، دوسری چیز 1 انچ پنچ تھی۔ بروس لی صرف 1 انچ کے فاصلے سے پنچ مارتا اور ایک اچھا بھلا تندرست انسان دور جا گرتا۔ اسی طرح وہ صرف 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مار کے لکڑی کا تختہ توڑ دیتا تھا۔ یہ 1 انچ پنچ بروس لی کی ایجاد تھی اور نہایت ہی حیرت انگیز تھی، کیونکہ بظاہر 1 انچ کے فاصلے سے اتنی قوت جمع نہیں کی جا سکتی تھی۔ فزکس اور انیٹمی کے ماہرین آج بھی اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ بروس لی کیسے 1 انچ سے اتنا طاقتور پنچ مار لیا کرتا تھا۔ دراصل وہ پورے جسم سے طاقت جمع کرتا تھا جس کا آغاز اس کے پاؤں سے ہوتا تھا، اور پھر یہ ساری توانائی پریکٹس سے اپنے ہاتھ میں لے آتا۔ 1 انچ پنچ کو مارشل آرٹس کی سب سے حیران کن موو کہا جاتا ہے۔ اس وقت بروس لی صرف 24 سال کا تھا، لیکن اس سے 1 انچ پنچ جیسی حیران کن مووز سیکھنے کے لیے ایک دنیا بےتاب ہو چکی تھی۔ مارشل آرٹس کا یہ بےتاج بادشاہ اپنے کھیل کا اتنا بڑا ماسٹر تھا کہ مارشل آرٹس کے چیمپئنز تک بروس لی کے باقاعدہ شاگرد تھے، یا وہ اس کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے اس سے سیکھتے رہے تھے۔ ان میں سے 3 ایکسپرٹس تھے: چک نورس، مائک سٹون اینڈ جو لوئس۔ بروس لی مارشل آرٹس کی جس فیلڈ کا ماہر تھا اسے ونگ چن کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بروس لی نے بے شمار کتابوں اور اپنے تجربات سے ایک نئی مارشل آرٹس تکنیک نکالی تھی جسے وہ جیت کنڈو کہتا تھا۔ اس نئی فیلڈ میں بروس لی نے ریسلنگ، فینسنگ، باکسنگ اور دوسرے بہت سے آرٹس کو اکٹھا کر دیا تھا، اور اس نے اپنے 3 شاگردوں کو یہ آرٹس سکھانے کی اجازت دی تھی۔ ایسے ہی دوستوں کو فن سکھاتے اور سیکھنے بروس لی کی منزل قریب آ رہی تھی۔ 1965 میں اسے ہالی ووڈ کے لیجنڈری 20th سینچری فاکس اسٹوڈیو کی طرف سے کال آئی۔ یہ کال آڈیشن کے لیے تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب لانگ بیچ کراٹے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا تو ایک شخص جو 20th سینچری فاکس اسٹوڈیو میں ہیئر ڈریسر تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ وہ بروس لی کی جادوگری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فاکس اسٹوڈیو میں اس کے بارے میں بہت باتیں کی، جس سے متاثر ہو کر ایک پروڈیوسر ڈوزیئر نے بروس لی کو آڈیشن کے لیے بلا لیا۔ بدقسمتی سے اس آڈیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ جس سیریز کے لیے اسے بلایا گیا تھا وہ ابھی بہت لیٹ تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ بروس لی کا چند بڑے پروڈیوسرز اور 1-2 ہالی ووڈ اسٹوڈیوز میں ہلکا سا تعارف پھیل گیا، جس کا پہلا فائدہ آئندہ سال سامنے آیا۔ 1 سال بعد ایک ٹی وی سیریز دی گرین ہارنٹ کے نام سے آ رہی تھی جس میں بروس لی کو سائیڈ ہیرو کا رول مل گیا۔ اس میں بروس لی کے کردار کا نام کیٹو تھا۔ اس دوران 2 ایسے مسئلے سامنے آئے جو بروس لی کا کیریئر شروع میں ہی ختم کر سکتے تھے، اور دونوں مسئلے بہت دلچسپ اور حیران کن تھے۔ ایک تو یہ کہ بروس لی کی فلم کیمروں سے نہیں بن پا رہی تھی، اور بنتی بھی کیسے کہ وہ کیمرہ انسانوں کو شاٹ کرنے کے لیے بنے تھے، اس لیے اس کے ایکشنز دھندلے یعنی بلر ریکارڈ ہوتے تھے۔ یہ مسئلہ ڈائریکٹرز کے لیے سردرد تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بروس لی سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے ایکشنز ذرا کم رفتار سے انجام دے، مثلاً پنچ اور ککس کی رفتار تھوڑی کم رکھے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بروس لی کے پنچ اور ککس کی اصل رفتار اس کے فلمی ایکشنز سے کہیں زیادہ تھی۔ دوسرا مسئلہ اس سے زیادہ پریشان کن ثابت ہوا، وہ یہ کہ اسی دوران بروس لی کی ایک دوسرے کریکٹر روبن سے لڑائی ہونی تھی، اور اسکرپٹ کے مطابق بروس لی کو یہ فائٹ ہارنا تھا۔ بروس لی کو یہ بات کسی طور پر قبول نہیں تھی کہ وہ ہار جائے، بھلے یہ فلم ہی ہو۔ اس نے یہ سین فلمانے سے انکار کر دیا، بلکہ
الٹا اس نے رابن کو اصلی لڑائی کا چیلنج بھی دے دیا۔ پروڈیوسرز نے بروس لی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسکرپٹ کے مطابق چلے، لیکن بروس لی جس کے ہالی ووڈ کیریئر کا ابھی آغاز ہی تھا وہ نہیں مانا۔ آخر کار اسکرپٹ کو بدلا گیا اور یہ لڑائی ختم ہوئی۔ اس سیریز میں بروس لی کے ساتھی اداکار بتاتے ہیں کہ رابن بروس لی سے حقیقت میں بھی گھبرایا ہوا تھا، وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سیریز کی سب سے اہم بات جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ سیریز ایک فلاپ سیریز تھی، امریکیوں کو پسند نہیں آئی ہے، اسی لیے ایک ہی سیزن کے بعد اسے ختم کر دیا گیا۔ بروس لی جسے اپنے خواب کی پہلی جھلک نظر آئی تھی، ایک بار پھر بے روزگار ہو گیا۔ بے روزگار تو ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے پاس اب ایک سیریز کا تجربہ تھا، بھلے مقام ہی صحیح لیکن تجربہ تو تھا، اور یہ ثبوت بھی کہ وہ ایک اچھا ایکشن ایکٹر ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے نئی فلموں میں ہیرو آنے کے لیے کوشش جاری رکھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں ہالی ووڈ کی پروڈکشنز میں کسی ایشین کو سینٹرل رول نہیں ملتا تھا، اور اس کی سیدھی سی وجہ تھی ریٹنگ۔ یہاں تک کہ اس وقت ہالی ووڈ نے ایک فلم میں چنگیز خان کا کردار بھی کسی منگول یا چینی اداکار سے نہیں، ایک امریکی سے ہی کروایا تھا، تو بروس لی کے لیے دروازے تقریباً بند ہو چکے تھے۔ اور تو اور فلم کے شوق میں اس نے اپنے وہ سکولز بھی بند کر دیے جہاں وہ مارشل آرٹس یا کنگ فو سکھایا کرتا تھا۔ اب مارشل آرٹس کے اس بے تاج بادشاہ کے پاس نہ تو کوئی کام تھا اور نہ جیب میں پیسے، حالانکہ اب اس کی ضرورتیں بہت بڑھ چکی تھیں۔ لنڈا سے اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹا برینڈن لی اور چھوٹی بیٹی شینن لی۔ ایسے میں اسے ایک سیانے دوست نے مشورہ دیا کہ اگر تم ہالی ووڈ سٹارز کو ٹریننگ دینا شروع کر دو تو کام بن سکتا ہے۔ بروس لی اس وقت تک مارشل آرٹس میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا، سو اس نے سٹارز کی کوچنگ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اسی دوران اس سے سپورٹ سٹارز بھی کوچنگ لینے لگے، جن میں ایک بڑا نام باسکٹ بال کے 7 فٹ لمبے کھلاڑی کریم عبد الجبار کا بھی ہے۔ زندگی کے 4 سال مزید گزر گئے۔ بروس لی 29 سال کا ہو چکا تھا اور اسی دوران اسے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا۔ وہ صبح کے وقت ایکسرسائز کر رہا تھا، کہتے ہیں اس نے وارم اپ کیے بغیر وزنی باربل اٹھایا تو کمر کا ایک موہرا دب گیا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی جسمانی مشقت سے معذور ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے اسے کہہ دیا کہ اب تم کبھی مارشل آرٹس کی پرفارمنس نہیں دے پاؤ گے، لیکن بروس لی نے ڈاکٹرز کی پیشگوئی ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ اس نے کچھ دن آرام کیا اور پھر ہر احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے بھرپور ایکسرسائز شروع کر دی، جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ کمر کی تکلیف کے ساتھ یہ مشقت آسان نہیں تھی، اسی لیے یہ چند ماہ بروس لی پر بہت سخت گزرے۔ تاہم بروس لی پر بھی جنون سوار تھا، اس نے بھی جسمانی مشقت کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ بروس لی انسانی جسم کی انتہا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر حیران کن طور پر چند ہی ہفتوں میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ بلکہ مارشل آرٹس کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بروس لی کی کارکردگی اس کی بیماری کے بعد پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی تھی۔ کارکردگی بہتر ہو گئی، لیکن ہالی ووڈ میں اسے اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ وہ محض فائٹ انسٹرکٹر کے طور پر ہی جگہ بنا پا رہا تھا، مگر ایسے میں بروس لی کے ایک فیصلے نے اسے سپر ہٹ بنا دیا۔ بروس لی وہیں سے سٹار بنا جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ لیکن ایک دن اس نے اپنے ساتھی فنکار جان سیکسن سے کہا شاید اب بروس لی نہ رہے۔ جب وہ اپنے خواب یعنی ہالی ووڈ کا سپر ہٹ مارشل آرٹس ہیرو بننے ہی والا تھا تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ بروس لی کو ایک دن ہالی ووڈ اسٹوڈیو سے ایک ٹی وی سیریز کے لیے کال کی گئی۔ وارنر بروس کو ایک سیریز میں ایک چائنیز کردار چاہیے تھا۔ بروس لی مان گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسٹوڈیو نے اسے بطور ہیرو لینے سے انکار کر دیا۔ ایک بار پھر وہی مسئلہ کہ امریکی عوام غیر امریکی کو بطور ہیرو قبول نہیں کریں گے۔ حد یہ تھی کہ ایک امریکی اداکار کو میک اپ کر کے چائنیز ٹچ دیا گیا اور یہ سیریز بنائی گئی۔
اب بروس لی نے اپنی اس کمزوری ہی کو اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ امریکہ چھوڑ کر واپس ہانگ کانگ آ گیا اور چائنیز فلم انڈسٹری جوائن کر لی، یعنی اب چائنیز سٹار چائنیز آڈینس ہی کے لیے کام کرے گی۔ جو امریکہ میں اس کی کمزوری تھی وہی اب ہانگ کانگ میں اس کی طاقت تھی، ایک مارشل آرٹس چائنیز ہیرو۔ بروس لی ویسے بھی ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ امریکی ٹی وی سیریز گرین ہارنٹ ہانگ کانگ میں کیٹو شو کے نام سے چلایا جا چکی تھی۔ ہانگ کانگ کے لوگوں نے اسے اپنائیت اور محبت سے دیکھا اور بے حد پسند کیا تھا۔ ہانگ کانگ میں بروس لی کو لوگ کیٹو کے نام سے گھر گھر میں جاننے لگے تھے، اس لیے جلد ہی اسے گولڈن ہارویسٹ کے ریمنڈ شاہ کی طرف سے اچھی آفر موصول ہوئی۔ انہوں نے بروس لی سے 2 فلموں کا کانٹریکٹ کیا، جن میں سے ایک بگ باس تھی جسے بینکاک کے ایک برف خانے میں شوٹ کیا جانا تھا۔ یہ فلم اس دور کی عالمی تحریک یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بننے والی فلموں میں سے ایک تھی۔ اس میں ایک ایسے فیکٹری مالک کو دکھایا جانا تھا جو اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا تھا اور انہیں بنیادی حقوق نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں بروس لی ان مزدوروں کی آواز بن کر انہیں حقوق دلوانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ فلم شوٹ ہوئی، سینما گھروں میں لگی، بروس لی بھی اپنی فیملی کے ساتھ سینما گئے۔ فلم ختم ہوئی تو سینما میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ چند سیکنڈ بعد لوگ تالیاں پیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بروس لی کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے بھر گئی۔ اس فلم نے بروس لی کو ہانگ کانگ کا ویسے ہی سپر سٹار بنا دیا جیسے کبھی مائیکل جیکسن امریکہ میں ہوا کرتا تھا۔ بروس لی گھر سے باہر نکلتا تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے۔ وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تو ایک ہجوم ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بروس لی اور اس کی فیملی کے لیے گھر سے نکلنا دوبھر ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کی شہرت کو 4 چاند اور بھی لگنے تھے۔ 1972 میں بروس لی کی دوسری فلم آئی فسٹ آف فیوری، جسے چائنیز کنیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ فسٹ آف فیوری بروس لی کی مرضی کے مطابق بنی تھی، یعنی ڈائریکشنز اور فائٹ سینز اس کی خواہش کے مطابق ترتیب دیے گئے تھے۔ اس فلم میں بروس لی نے پہلی بار ننچک کا استعمال بھی کیا، لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بروس لی کو انجری ہو گئی۔ دن میں وہ شوٹنگ کرواتا اور رات میں جسم پر برف کی ٹکور کرتا۔ اس نے اپنی انجری کو پرفارمنس پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ اس فلم کا بجٹ بھی پہلی سے 2 گنا تھا اور اس نے فائدے بھی دگنے ہی دیے۔ فسٹ آف فیوری نے بروس لی کی پہلی فلم کے تمام باکس آفس ریکارڈ توڑ دیے۔ اب بروس لی کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی اور اس نے معاوضے پر فلمیں کرنا بند کر دی۔ اب وہ پارٹنرشپ کرتا تھا کیونکہ فلم اس کے نام پر بکنے لگی تھی۔ اب وہ اپنی فلم میں اداکار ہی نہیں بلکہ پروڈیوسر بھی ہوتا تھا۔ تو بطور اداکار پروڈیوسر اس کی نئی فلم تھی وے آف ڈریگن، جسے بعض لوگ ریٹرن آف دا ڈریگن بھی کہتے ہیں۔ وہ اس فلم کا پروڈیوسر ہی نہیں تھا بلکہ اس نے اسے لکھا بھی تھا اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا۔ یہ چائنیز فلم تھی لیکن اس کی شوٹنگ روم کے کولوسیوم میں ہوئی تھی۔ اس فلم میں بروس لی اور چک نورس کی لڑائی ایک کلاسک درجہ رکھتی ہے۔ کون ہے جس نے اس لڑائی کے شارٹس نہیں دیکھے؟ ماہرین چک نورس اور بروس لی کے اس فائٹ کو اپنی طرز کے آل ٹائم بیسٹ فائٹ سینز کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ اس کے بعد اس کی فلم گیم آف ڈیتھ کی ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ اسی دوران اس کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی جہاں کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بروس لی کو ہالی ووڈ کے لیجنڈری اسٹوڈیو وارنر بروز سے فلم کی آفر ہوئی۔ یہ فلم ہانگ کانگ کے گولڈن ہارویسٹ اور وارنر بروز نے مل کر بنانا تھی۔ یہ فلم تھی مشہور زمانہ انٹر دی ڈریگن۔ یہ بروس لی کی واحد اور پہلی ہالی ووڈ فلم تھی۔ اسی کے لیے اس نے ساری زندگی خواب دیکھے تھے، لیکن اس فلم کی شوٹنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ فلم چونکہ ہانگ کانگ میں بننا تھی اور اس میں بہت سے ایکسٹراز کو بطور مارشل آرٹس پلیئر بھی کاسٹ کیا جانا تھا،
جن کو کاسٹ کیا گیا وہ گینگسٹرز تھے، تو ان میں سے اکثر مارشل آرٹس کے رواج کے مطابق شوٹنگ کے دوران ہی سینما کے سامنے بروس لی کو لڑائی کا چیلنج دے دیتے تھے کہ تم بڑے مارشل آرٹس کے ماہر بنے پھرتے ہو، ذرا مجھے ہرا کر دکھاؤ تو جانے۔ بروس لی ڈرنے والا نہیں تھا، اس نے کئی لوگوں سے مقابلہ کیا اور جیتا بھی، لیکن ظاہر ہے اس طرح چلتا رہتا تو فلم کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی۔ اس فلم کی تیاری کے دوران امریکی اور چائنیز ٹیم کے درمیان ان بن بھی شروع ہو گئی۔ کچھ زبان کے مسئلے تھے اور کچھ ایک دوسرے کے کلچر کو نہ سمجھنے کے مسائل آڑے آ رہے تھے۔ ایک وقت میں وارنر بروس کی امریکی ٹیم اتنی مایوس ہوئی کہ اس نے فلم درمیان میں چھوڑ کر امریکہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایسے میں بروس لی کی بیوی لنڈا لی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ چونکہ امریکی اور چینی دونوں کلچرز کو سمجھتی تھی، اس لیے اس نے دونوں ٹیموں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا اور فلم کو مکمل کروا دیا۔ یہ فلم بروس لی کا خواب تھی۔ بروس لی نے کئی برس تک پروڈیوسرز کے دروازے کھٹکھٹائے، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی ہالی ووڈ کی فلم میں ایک ایشین ہیرو مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بروس لی شروع میں کچھ نروس بھی تھا۔ اس فلم کا ایک سین جو کہ ہزاروں آئینوں میں فلمایا جانا تھا، اس سے بروس لی کو ٹیکنیکل اختلاف تھا، لیکن پروڈیوسر اس سین کو یوں ہی فلمانا چاہتا تھا۔ اختلاف کے باوجود بروس لی نے یہ سین بہت اچھے سے فلمایا اور ایسا کام کیا کہ لوگ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ 1973 میں انٹر دی ڈریگن کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور بروس لی ہانگ کانگ میں ہی پوسٹ پروڈکٹس پر کام کروا رہا تھا کہ اسے اپنے سر میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ 10 مئی 1973 کو اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مرض بھانپ لیا اور اس کی ٹریٹمنٹ کی، جس سے وہ تندرست ہو گیا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس بیماری کو سیریبل ایڈیما کہتے ہیں، جس میں دماغ کا سائز کچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو وہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی بہت پریشان بھی ہوا کہ مجھے یہ ہوا کیا ہے۔ بہترین ڈاکٹر سے مشورے کے لیے وہ لاس اینجلس امریکہ چلا گیا، جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ وہ لاس اینجلس میں ہی پھر رہا تھا کہ اسے انٹر دی ڈریگن میں کام کرنے والا ایک ساتھی اداکار جان سیکسن ملا۔ جان بروس لی کو امریکہ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا، بروس لی تم اور یہاں؟ بروس لی نے عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا، اب شاید بروس لی نہ رہے۔ یہ بروس لی کی طرف سے زندگی میں پہلی بار مایوسی کا اظہار تھا، لیکن کچھ دن بعد جب اس کی رپورٹس آئیں تو ان کے مطابق بروس لی کا جسم ایک 18 سالہ نوجوان کی طرح سپر فٹ تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گیا اور واپس ہانگ کانگ جا کر اپنی نامکمل چائنیز فلم گیم آف ڈیتھ پر بھی کام شروع کر دیا۔ 20 جولائی 1973 کے دن وہ ساتھی اداکار بیٹی ٹانگ کے گھر میں تھا جب اسے ایک بار پھر سر میں تکلیف شروع ہوئی۔ بیٹی نے اپنے استعمال کی ایک عام سر درد کی گولی اسے دی اور بروس لی ساتھ والے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ چند گھنٹے تک جب وہ باہر نہیں آیا تو اداکارہ اسے جگانے کے لیے کمرے میں گئی۔ وہ جگا رہی تھی لیکن بروس لی اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں پروڈیوسر ریمنڈ چا کو بلایا۔ ریمنڈ نے اس ڈاکٹر کو درجنوں بار فون کیا جس نے 2 ماہ پہلے بروس لی کو چیک کیا تھا، لیکن اس ڈاکٹر کا فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ آخر ریمنڈ چا بھاگم بھاگ بیٹی کے گھر پہنچا۔ اس نے بروس لی کو بے سد پڑے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے ایمبولینس بلائی اور اسے جلدی جلدی ہاسپٹل منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور رپورٹس دی کہ بروس لی تو کب کا مر چکا ہے۔ بروس لی اپنے خواب ہالی ووڈ میں اپنی پہلی اور واحد فلم کو پردہ اسکرین پر دیکھنے سے پہلے مر گیا تھا۔ ہانگ کانگ کا سپر ہیرو اچانک مر گیا تھا اور خبر جنگل میں آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی۔ ہانگ کانگ میں اس کے چاہنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا اچانک کیسے ہو گیا۔ ہر بڑے آدمی کی طرح اس کی موت پر بھی درجنوں کہانیاں بنائی گئی۔ کچھ نے کہا اسے چائنیز آرٹ غیر ملکیوں کو سکھانے پر دیوتاؤں نے سزا دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ چائنیز مافیا کی کارستانی ہے۔
लेकिन इसकी बीवी ने ब्रूस ली का पोस्टमार्टम करवाया और इस मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रूस ली की मौत इसी नायाब बीमारी सेरेब्रल एडेमा ही की वजह से हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एलर्जिक रिएक्शन था जो सर दर्द की इस गोली से हुआ था जो साथी अदाकारा बेटी ने ब्रूस ली को दी थी। पुलिस तफ्तीश के दौरान किसी साजिश का इंकशाफ भी नहीं हुआ। इसकी वाहिद हॉलीवुड फिल्म एंटर द ड्रैगन इसकी मौत के सिर्फ 1 महीने बाद रिलीज हुई तो इसने हॉलीवुड का जॉनरा ही तब्दील करके रख दिया। अब हॉलीवुड में मार्शल आर्ट्स एक जॉनरा है जो इससे पहले नहीं होता था। फिर एक के बाद एक मार्शल आर्ट्स हीरोज आने लगे जो इससे पहले नहीं आया करते थे। एंटर द ड्रैगन जो $8.5 लाख में बनी थी, इसने $9 करोड़ कमाए। इसकी दूसरी नामुकम्मल चाइनीज़ फिल्म गेम ऑफ डेथ भी बाद में मुकम्मल की गई। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया था। इसका बेटा इसके नक्शे कदम पर मार्शल आर्ट्स हीरो बना, लेकिन फिर अपने बाप की तरह वो भी पुरस्कार मौत मर गया। 1993 में जब ब्रेंडन ली सिर्फ 28 साल का था तो फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान उसे नकली के बजाय असली गोली लग गई। कितनी हैरत की बात है कि ब्रूस ली की मौत भी अजीबोगरीब तरीके से हुई और तकरीबन 20-21 साल बाद इसके वाहिद बेटे की मौत भी एक हैरत अंगेज हादसे की सूरत में पेश आई। ऐसे भी कहा जाता है कि जिन ताकतों ने ब्रूस ली की जान ली थी उन्हीं ताकतों ने इसके बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया। लेकिन तफ्तीशी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महज एक इत्तेफाकी हादसा था। ब्रूस ली की फिल्म गेम ऑफ डेथ इसकी मौत के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल की गई थी। इसी तरह इसके बेटे ब्रेंडन ली की फिल्म भी टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल की गई, जिसके लिए इसके हमशक्ल किरदार को लाया गया, बॉडी डबल और दूसरे स्पेशल इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए गए। अमेरिका के जिस शहर में ब्रूस ली पहल आया था, सिएटल, वहीं एक खूबसूरत झील है जिसे वाशिंगटन लेक कहते हैं। इसके किनारे एक पार्क में ज़ाफ़रानी रंग के एक संगे मरमर के नीचे ब्रूस ली सो रहा है और इसके पहलू में बाएं हाथ इसका बेटा इसके साथ है। ब्रूस ली की एक और मशहूर शबी ये मुजस्मा है जो हांगकांग के साहिल पर नस्ब है और अपने आबाई शहर में आने वालों को अपने ख़ास अंदाज से खुश आमदीद कहता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।